بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ آرمی چیف کے حکم پر آئی جی سندھ کے واقعے سے متعلق کی گئی تحقیقات مکمل۔ پاکستان رینجر اور سیکٹر کوارٹر ISI کراچی کے افیسر ذمہ دار قرار۔ کوارٹر آف انکوائری کی سفارشات پر متعلقہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ افسران کے خلاف GHQ میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ISPR۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حکم پر آئی جی سندھ کے تحفظات کے واقعے کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہے، جس کے بعد ذمہ داروں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان رینجر اور سیکٹر کوارٹر ISI کراچی کے افیسر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف کے حکم پر آئی جی سندھ کے حوالے سے کی گئی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق انکوائری 18 اکتوبر کو کراچی میں پیش آنے واقعے کے تناظر میں کی گئی۔ کورٹ آف انکوائری کی سفارشات پر متعلقہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ ISPR نے کہا کہ افسران کو ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ ان افسران نے سندھ پولیس کے طرز عمل کو ناکافی اور سست روی کا شکار پایا۔ ضابطہ کی خلاف ورزی پر افسران کے خلاف GHQ میں کارروائی عمل میں لی جائے گی۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ واقعی کی کارروائی آرمی چیف کے حکم پر کی گئی۔ ISPR کے مطابق رینجر اور ISI کے افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ صورتحال کے باعث ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ واضح ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آئی جی سندھ مشتاق مہر کے مبینہ اغوا کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان کو قرار دے دیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے تھے کہ آئی جی سندھ کے گھر کے محاصرے اور اغوا کی ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر کے مقدمہ درج کرنے کا دباؤ ڈالا گیا۔ آئی جی سندھ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے دونوں ادارے وفاق کے تحت ہیں۔ دونوں اداروں کے سربراہان وزیر اعظم سے ہدایات لیتے ہیں۔ آئی جی سندھ تمام واقعے کا مقدمہ درج کرانے سے قاصر ہے۔ جس ملک میں اعلیٰ افسران کو اغوا کیا جائے، وہاں کون خود کو محفوظ تصور کر سکتا ہے؟ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے اس سارے معاملے میں خاموشی اختیار کیے رکھی، تاہم آرمی چیف نے نوٹس لیا، جس کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔